السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورۃ الانعام کی کچھ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے دینا چاہے سارے بدلے تو نہ لیا جائے گا اس سے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کسی کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلے دینا چاہے کہ اللہ کو میں کچھ دے دلا کے عذاب سے چھوٹ جاؤں تو اللہ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ سب کچھ اپنا لوٹا دے اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر وہ بدلہ دینا چاہے سارے بدلے تو نہ لیے جائیں گے اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے جائیں گے اس پر جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کو جو انہوں نے دنیا میں رہ کے جیسے اعمال کیے انہی اعمالوں پر ان کو پکڑا جائے گا۔ غلط کام کرتے رہے تو غلط کاموں کی وجہ سے ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے یا گرفتار کیے جائیں گے اس پر جو انہوں نے کمایا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا گرم، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی نعوذ باللہ، یہ ان کے لیے پینے کے لیے بھی گرم پانی ہوگا اور عذاب بھی دردناک ہوگا کفر کی وجہ سے کہ دنیا میں ایمان نہیں لائے، انہوں نے کفر کیا۔ ان کے لیے گرم پانی ہوگا اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہیں نفع دیتے ہم کو نہ نقصان۔ یعنی تم جو ان بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے ہو، یہ تو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کی عبادت کریں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہیں نفع دیتا ہم کو نہ نقصان دیتے ہم کو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اب ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے جب کہ ہدایت دے دی اللہ نے ہمیں۔ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہم ان بتوں کے پیچھے، ان شیطانوں کے پیچھے کیوں کریں، کیوں لگیں، کیوں ہم اپنی ایڑیوں پر دوبارہ سے لوٹ جائیں، یعنی ایڑیوں پر دوبارہ سے لوٹ جانے سے مراد کیوں ہم کفر کی طرف جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے زمین میں، حیرانہ جب کہ وہ حیران کھڑا ہے۔ یعنی ہم اس شیطان کی طرح بن جائیں، یا جس طرح شیطان ایک انسان کے حواس کھو دیتا ہے، وہ ہم زمین میں ایسے پاگلوں کی طرح کھڑا رہتا ہے، تو کیا ہم بھی اسی طرح بن جائیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ایسا کرنا غلط ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جس کے حواس کھو دی ہوں شیطان نے زمین میں جب کہ وہ حیران کھڑا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی ائتنا، ہدایت کی طرف کہ تو چلا ہماری طرف۔ یعنی اس کے دوسرے ساتھی جو شیطانی ساتھی ہیں وہ اس کو پکار رہے ہیں کہ تو ہماری طرف آ جا۔ تو آگے کیا کہہ دیا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے ساتھی ہیں پکارتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف کہ تو چلا ہماری طرف، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور حکم ہوا ہے ہمیں، لِنُسْلِمَا، تاکہ ہم تابعداری کریں رب العالمین کے سامنے۔ یعنی ہمیں ساتھ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم تابعداری کریں رب العالمین کے سامنے۔ وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز اور اسے ڈرتے رہو اس سے، یعنی اللہ کے لیے نماز بھی قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے وہ ذات جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف سب کو جمع ہو کر جانا ہے، اور وہی ہے وہ ذات جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، یعنی کوئی اس میں کمی بیشی نہیں رکھی، آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ اور وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن کہا جائے گا کہ ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو کن کا اشارہ کرتا ہے تو وہ کام
ہو جاتا ہے، اور جس دن وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچا ہے، یعنی اللہ کی بات جو ہے، اللہ کا کہنا جو ہے سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، اس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، یعنی یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو، یعنی اللہ ہر چیز کو، غیب ہو، ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وہ جاننے والا ہے غیب کو، حاضر کو۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا؟ یعنی اپنے باپ آزر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بتوں کو خدا بنا کر بیٹھا ہے، نہیں یہ غلط بات ہے۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کہ کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم تو گمراہ ہو چکے ہو، کھلی گمراہی تم کر رہے ہو، یہ تم صحیح نہیں کر رہے۔ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ یعنی ہم آسمان اور زمین میں عجیب عجیب چیزیں ان کو دکھانے لگے، ان کو تاکہ سمجھ آ کے جائے کہ ہاں واقعی خدا کی ذات ہی خدا ہے۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پس جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے تو دیکھا اس نے ستارہ، یعنی جب رات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا آسمان پر، پس جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے تو دیکھا ایک ستارہ۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی رب کے بارے میں، اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، ابھی صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب رات ہوئی اس آسمان پر ستارہ دیکھا تو انہوں نے ویسے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ رب ہو۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ ستارہ یعنی صبح کے ٹائم غائب ہو گیا، قَالَ، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں نہیں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو، یعنی میرے خدا کی ذات جو ہے غائب ہونے والی نہیں ہے، یہ ستارہ تو غائب ہو گیا ہے، تو غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ پس جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، کہا نہیں میں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پس جب دیکھا رات کو چاند کو چمکتے ہوئے، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا شاید یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، قَالَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، اگر نہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو البتہ میں ہو جاؤں گا گمراہ قوم میں سے، یعنی مجھے نہیں پتہ چل رہا کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں جب چاند بھی غائب ہو گیا۔ پس جب غائب ہو گیا چاند بھی، کہا اگر نہ ہدایت کی مجھ کو میرے رب نے تو میں ہو جاؤں گا گمراہ قوم میں سے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پس جب دیکھا سورج کو جھلکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی پھر جب دن میں سورج کو دیکھا تو سورج کو بھی چمکتے دیکھا، تو جب وہ بھی نہیں رہا تو انہوں نے شاید یہ کہا کہ ہاں جی یہ سورج جو ہے سب سے بڑا ہے، شاید یہی میرا رب ہو۔ تو آگے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ سورج کے بارے میں کیا کہا۔ پس جب دیکھا سورج کو جھلکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔